الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ سورہ احزاب ہے، یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ جو وقت تھا مسلمانوں کے لیے بڑا سخت خوفناک وقت تھا۔ مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گرے ہوئے تھے۔ کفار مکہ اور ان کے اتحادی قبائل بنو غطفان اور بنو ہذیل، یہ سب مسلمانوں پر 10,000 کا لشکر لے کر چڑھ دوڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ کا مشترکہ دفاع کریں گے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور جو منافقین تھے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ تردد پیدا ہوا، مایوسی کا عالم پیدا ہوا، بہت سخت اور گھبراہٹ والے حالات پیدا ہو گئے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور پھر ان بیرونی خطرات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ جو زمانہ جاہلیت کی کچھ رسوم ہیں وہ آپ نے ختم کرنی ہے، اور انہی حالات میں حضرت زبیر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک تو جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دی جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے نا وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اس وقت معاشرے میں یہ رجحان تھا کہ جو غصے میں آ کر اظہار کے طور پر اپنی بیوی کو ماں جیسی کہہ دیتا تو پھر وہ اسے ماں جیسی سمجھتا، اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اور تیسری جو ایک اہم رسم تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ بیوی ہوتی تھی، یعنی اس کی بہو ہوتی تھی، اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اگر ہم یہ اقدامات لیں گے تو کیونکہ یہ صدیوں سے چل رہے ہیں تو ہم یکدم اس معاملے کو ختم کریں گے تو لوگوں میں اس کا کچھ رد عمل آئے گا، وہ پروپیگنڈا کریں گے، وہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی وجہ سے کچھ پریشان ہو رہے تھے، اور کچھ ایسا تھا کہ چونکہ یہودی جو تھے وہ کافی علم رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا، ذہن تھا کہ کسی طرح یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی اہمیت دیتے، ان کی اور بھگت کرتے، ان کا خیال رکھتے۔ تو اس طرح یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے نبی
اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی وجہ سے۔ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ اگر ہم نے زمانہ جاہلیت کی رسوم اور رواج کو توڑنے کی کوشش کی تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ تو ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کا کہا نہ مانو۔ اس کا پس منظر بھی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ مشرکین مکہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو یہ بت ہیں، آپ ان کے بارے میں ذرا تھوڑی نرمی کریں اور یہ کہیں کہ یہ بھی اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں، تو اس کے بعد ہماری اور آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی، ہم آپ کو آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر میں راضی اور ہم اپنے گھر میں راضی۔ تو جب اس قسم کی باتیں آئیں تو پھر یہ آیت، ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ ان کافروں کی باتوں سے، منافقوں کی باتوں سے نہ ڈریں، نہ گھبرائیں، ان کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی تجویزوں پر غور نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سے ہی ڈرو اور میری ہی اطاعت اور فرما برداری کرو، میری ہی باتوں کو مانو، نہ تو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ کافروں کی باتیں ماننے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ صرف اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف آتی ہے، یعنی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر آتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو تم کرتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح ان سے واقف ہے، خبردار ہے، جانتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور سارے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں، کسی اور پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ تو اس کا جو جیسا کہ آپ کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب جو حضرت زید کی بیوی تھی، حضرت زید ان کو طلاق دے چکے تھے، تو چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی ان کے ساتھ شادی کر کے، نکاح کر کے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسب اور خاندان والی عورت تھی، اور جو زید تھے وہ چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ غلاموں میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے ان ساری چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے شادی کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف قلب کے لیے یہ شادی اس سے نکاح کر لیا جائے، لیکن جو کافر تھے ان کی باتوں کا خوف تھا، اس وجہ سے ان پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور دوسرے جو کافر تھے وہ اپنے معبودان باطل کے بارے میں نرمی کا کہہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور پھر آگے جو نیا حکم دیا وہ یہ تھا کہ واتبع ما یوحی الیک، آپ صرف اس وحی کی پیروی کریں، ان کافروں کی پیروی نہ کریں، آپ صرف اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس طرح ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم لوگ کرتے ہو ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان کے بارے میں خبردار ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس وقت کیا کرنا ہے اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، کس چیز سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، کس چیز میں مسلمانوں کا نقصان ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ تو یہ تھا ان آیات کا پس منظر اور ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن اور اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔